بھی مقاصدها یہ قاعدہ ہے، اس کے تعلق سے 10 طرح کی بحثیں ہیں، تو ایک چھٹی میں ہے بس 7ویں کے قریب فائدہ يتفرع الجمع بين الشيئين في النية وإن لم يكن من العبادات ما لو قال لزوجته أنت علي حرام نابيا الطلاق والزهار. تو تفریق کی جائے گی جمع بین الشیئین پر، اگرچہ وہ عبادت میں سے نہ ہوں، کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی علیہ حرام، کہ تو مجھ پر حرام ہے، نابین الطلاق والزہار، اور نیت اس سے اس کی طلاق اور زہار ہو، یا اپنی بیوی سے کہا انتما لزوجتیہ، دو بیویوں سے کہا انتما علیہ حرام، ناوین فی احداہما الطلاق وفی الاخری الزہار. تو کہ دو بیویوں سے کہا کہ تم دونوں مجھ پر جو ہے حرام ہو، اور ان میں سے ایک کے بارے میں اس نے نیت کی طلاق کی اور دوسری کے بارے میں زہار کی. تو یہ جو اس نے اپنی بیوی سے کہا انتم علی حرامن، ایک میں نیت کی طلاق کی، دوسرے میں جو ہے زہار کی تو جمع بین الشیئین ہو گئی ہے. السابع فی وقتها الاصل ان وقتها اول العبادت. 7ویں بحث اس کے وقت کے سلسلے میں ہے کہ نیت کا وقت جو ہے کب ہوگا. تو الاصل ان وقتها اول العبادات، اصل یہ ہے کہ اس کا وقت جو ہے اولی عبادات ہے، یعنی عبادت کے شروع میں جو ہے نیت ہونا چاہیے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں لیکن الاول حقیقی و حکمی، لیکن اول حقیقی بھی ہوتا ہے اور حکمی بھی ہوتا ہے. فقالوا فی الصلاۃ، تو فقہاء نے نماز کے سلسلے میں کہا ہے لو نوا قبل الشروع فعند محمد لو نوا عند الوضوء انہ یصلی الظہر او العصر مع الامام، کہ اگر نیت کی اس نے شروع سے پہلے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کر لی امام محمد کے نزدیک، لو نوا عند الوضوء، اور اگر اس نے نیت کی وضو کے وقت، انہ یصلی الظہر او العصر مع الامام، کہ وہ ظہر یا عصر کو امام کے ساتھ پڑھے گا. کہ اس نے شروع کرنے سے پہلے یا امام محمد کے نزدیک کیا کہ وضو سے پہلے نیت کر لی. ولم یشتغل بعد النیت بما لیس من جنس الصلاۃ، اور اس کے بعد وہ ایسی چیز میں مشغول نہیں ہوا جو جنس صلاۃ سے نہیں ہے، یعنی نماز کی جنس سے نہیں ہے، کسی ایسی چیز میں مشغول نہیں ہوا. ان نے شروع سے پہلے نیت کر لی یا وضو کے وقت نیت کر لی تھی. الا انہ لما انتہى الى مکان الصلاۃ، لیکن جب وہ نماز کی جگہ پہنچا، لم تحضرہ النیت، تو نیت اس کو حاضر نہ ہوئی. حاضر ہونے کا مطلب یہ ہوا یہاں پہ کہ اس نے دوبارہ نیت نہیں کی، وضو کے وقت ہی نیت کر لی تھی، اور اب وہ نماز کی جگہ پہنچا تو نیت دوبارہ اس نے نہیں کی. جاز صلاتہ بتلک النیت، تو اس کی نماز جائز ہے اس نیت سے جو اس نے وضو کے وقت یا نماز شروع کرنے سے پہلے کر لی تھی. ہاں یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ بیچ میں وہ جو چیز جن سے صلاۃ سے نہ ہو اس میں بس مشغول نہ ہو. وہکذا، اور اسی طرح سے روی عن ابی حنیفہ و ابی یوسف، اسی طرح سے روایت کیا گیا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے، قضا فی الخلاصہ، اسی طرح سے خلاصہ میں. وفی التجنیس اذا توضأ فی منزلہ، کہ جب اس نے وضو کیا اپنے گھر میں، لیصلی الظہر، اس نیت سے کہ وہ ظہر پڑھے گا تاکہ ظہر پڑھے، ثم حضر المسجد، پھر مسجد میں حاضر ہوا وہ، صلاۃ بتلک النیت، تو اسی نیت سے نماز اس نے شروع کر دی جو گھر میں اس نے نیت کی تھی. اب جو ہے مسجد میں آ گیا وہ، اور اس نے اسی نیت سے جو ہے نماز شروع کر دی. فَإِن لَّمْ يَشْتَغِلْ بِعَمَلٍ آخَرٍ يَكْفِيهِ ذَلِكَ، تو اگر وہ مشغول نہ ہو کسی دوسرے عمل میں، تو کہہ رہے ہیں
یہ کافی ہوگا کہ گھر سے نیت جس وقت وہ وضو کر رہا تھا گھر سے چلا، اس وقت اس نے وضو کرنے سے پہلے نیت کی تھی کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا یا عصر کی پڑھوں گا، اور اب وہ مسجد چل کے آ گیا لیکن کسی دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوا بیچ میں، اور وہ جو نیت اس نے اس وقت کر لی تھی گھر پہ اپنے، اسی نیت سے جو ہے نماز پڑھ لی، تو کہہ رہے ہیں کہ جائز ہوگی۔ ہاکذا قال محمد فی الرقیات، اسی طرح سے محمد نے، امام من نے رقیات میں کہا ہے۔ یہ رقیات کا مطلب ایک کتاب ہے امام محمد کی، رقا ایک مقام تھا، وہاں پر اس کو املا کرایا جب وہ وہاں پر مقیم تھا، تو اسی وجہ سے اس کو رقیات کہا جانے لگا۔ لأن النیت المتقدمہ علی الشروع تبقى الی وقت شروع حکما، کیونکہ وہ نیت جو شروع پر مقدم ہے، جو اس نے گھر پہ کی یا وضو کرتے وقت کی، تو کہہ رہے ہیں وہ نیت جو شروع پر مقدم ہے تبقى الی وقت شروع حکما، تو حکماً یہ جو ہے شروع کے وقت تک جو ہے باقی رہتی ہے۔ وما فی الصوم، جیسا کہ روزے کے سلسلے میں، اذا لم یبدلها بغیرها، جب اس کو نہ بدلا ہو غیر سے۔ وعن محمد بن سلمہ ان کان عند الشروع بحیث لو سئل ایت صلاۃ تصلی فیجب علی البداۃ من غیر تفکر، شروع کیسے کہتے ہیں، شروع کا وقت کیا ہے؟ اگر وہ شروع کے پاس ہو یا شروع کے وقت میں ہو، بحیث لو سئل ای صلاۃ تصلی، اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ کون سی نماز جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں، فیجب علی البداۃ من غیر تفکر، تو واجب ہے فی البدیہہ، بغیر کسی غور و فکر کے وہ بتا دے، فہی نیت تامہ، تو یہ نیت تامہ ہے، ولو احتاج الی التامل لا تجوز، اور اگر وہ تامل یعنی غور و فکر کا ضرورت مند ہوا، غور و فکر کرنے کا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں غور و فکر کرنے لگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو ہے اس کی نیت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ نیت کا معنی یہ ہوا کہ بغیر تامل کے وہ بتا دے۔ وفی فتح القدیر فقد شرطوا عدم ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصريح بأن صحيحة مع العلم بأن يتخلل بينها وبين شروع المشي إلى مقام الصلاة، اور شرط لگائی ہے فقہائے کرام نے عدمہ ما لیس من جنس صلاۃ، جو چیز جن سے نماز سے نہ ہو اس کے نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، لصحت تلک النیتی، اس نیت کی صحت کے لیے، یعنی جو اس نے اپنے گھر میں یا وضو کے وقت نیت کر لی ہے، اب مسجد چلا آیا تو اسی نیت سے نماز درست ہوگی، تو صحت صلاۃ کے لیے، نماز کی درستگی کے لیے شرط یہ لگائی ہے کہ بیچ میں جو ہے جو چیز جن سے صلاۃ سے نہ ہو، نماز کی جن سے نہ ہو، کوئی ایسی چیز، ایسا کوئی فعل اس سے وقوع پذیر نہ ہو یا ہوا ہو، مع تصریحیم بأن صحیحۃ مع العلم، اور اس کی صراحت کے ساتھ کہ بأنہ صحیحۃ مع العلم، وہ صحیح ہوتی ہے نماز مع العلم بأنہ یتخلل بینہا وبین شروع المشی الی مقام الصلاۃ، نماز صحیح ہوتی ہے، اور اس کی تصریح بھی کی ہے، جبکہ اس بات کا علم بھی ہے، انہیں علم ہو کہ اس کے اور شروع کے درمیان، نیت کے اور شروع کے درمیان، المشی الی مقام الصلاۃ، نماز کے مقام تک چلنا، یہ بیچ میں آ بھی گیا، متخلل بھی ہے بیچ میں، کہ اس نے نیت گھر پہ کی یا وضو کے وقت کی، اور پھر وہاں سے چل کے مقام صلاۃ پر آیا، اس کے باوجود ان کو یہ علم ہے کہ یہ نماز، ہاں یہ متخلل ہوگا، یعنی چلنا مقام صلاۃ تک نیت کے اور اس کے شروع کے درمیان، اور اس کے باوجود انہوں نے جو ہے صحیح قرار دیا ہے اس کو۔ وَهُوَ لَيْسَ مِن جِنسِ صلاۃ، حالانکہ چلنا جنس نماز سے نہیں ہے، فَلَا بُدَّ مِن كَوْنِ الْمُرَادِ بِمَا لَيْسَ مِن جِنسِهَا، تو جب چلنا بھی جنس صلاۃ سے نہیں ہے اور فقہاء نے کہ نماز صحیح ہو جائے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ
نماز سے کوئی مشغول کرنے والی چیز بیچ میں جو ہے حائل نہ ہو تو اس نیت سے نماز جو ہے درست ہو جائے گی اس کی. بخلاف ما لو اشتغل بكلام او عقل او نقول عد المشیر من افعال غیر قاطعۃ للنیت، برخلاف اس کے کہ جب وہ مشغول ہوا کسی کلام میں نیت کرنے کے بعد یا کھانے میں مشغول ہو گیا، اب بعد میں مسجد آ کے یا جس جگہ نماز پڑھنا تھی نماز پڑھ لی، تو پھر تو اس نیت سے نماز درست نہ ہوگی. او نقول، یا ہم کہیں گے عد المشی الیہ من افعال غیر قاطعۃ للنیت، کہ اس کی طرف چلنا یہ اس کے افعال میں سے شمار کیا گیا غیر قاطعۃ للنیت، اور وہ قاطع نیت نہیں ہے نماز کی طرف چلنا. وفی الخلاصہ اجمع اصحابنا ان لفظا ان تكون مقارنۃ للشروع، لیکن کہہ رہے ہیں خلاصہ میں یہ ہے کہ ہمارے اصحاب نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ ان تکون مقارنۃ للشروع، کہ نیت جو ہے شروع سے مقارن ہو یعنی ملی ہوئی ہو، یہ افضل ہے. ولا یکون شارعا بنیت متاخرۃ، اور یہ شارع نہ ہوگا نیت متاخرہ سے کہ شروع پہلے کر دی اور نیت بعد میں کرے. لأن ما مضى لم يقع عبادة لعدم النیت، کیونکہ اگر اس نے شروع پہلا کر دی اور نیت بعد میں کی تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پہلے گزر چکا نیت سے پہلے تو وہ عبادت نہیں ہوگا نیت نہ ہونے کی وجہ سے. اب رہا باقی، جب شروع کا عبادت نہیں ہوگا تو پھر باقی شروع کے بعد کا عبادت کیسے بنے گا؟ جو نیت اس نے شروع کے بعد کی ہے تو بعد میں بھی نہیں ہوگا، اس لیے درست نہیں ہوگا، کیونکہ باقی فقد الباقی، اسی طریقے سے باقی عبادت نہیں ہوگا. لعدم تجزی، عبادت کے قابل تجزی نہ ہونے کی وجہ سے، کہ بھئی جب اس نے نیت جو ہے شروع کے بعد میں کی ہے تو جو پہلا حصہ گزر گیا وہ نیت سے پہلے ہے، تو لہذا جب وہ عبادت نہیں ہوگا تو پھر بعد والا بھی نہیں ہوگا. تجزی نہیں ہے کہ بعد والا حصہ تو عبادت بن جائے اور شروع والا حصہ عبادت نہ ہو، تو یہ قابل تجزی نہیں ہے. اس لیے جو ہے شروع کے بعد نیت کی تو نیت کہہ رہے ہیں ولا یکون شارعا بنیت متاخرۃ، تو نیت متاخرہ سے وہ شارع نہیں ہوگا. ونقل ابن وهبان اختلافا بین المشائخ خارجا عن المذهب موافقا لما نقل عن الکرخی من جواز التاخیر عن التحریم، اور ابن وهبان نے اختلاف ذکر کیا مشائخ کے درمیان جو خارج ہیں مذہب سے، موافقا لما نقل، موافق اس کے جو نقل کیا گیا ہے امام کرخی سے. کیا ہے؟ من جواز تاخیر عن تحریمہ، تحریمہ سے تاخیر کا جواز، یعنی تحریمہ سے نیت بعد میں ہو. فقیل الی الثناء، تو کہا گیا ہے ثنا تک تاخیر ہو جائے، نیت تحریمہ کہہ لی تکبیر تحریمہ اور ثنا تک تاخیر ہو گئی بعد میں نیت کی. وقیل الی التعوذ، اور کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے تک تاخیر ہوئی. وقیل الی الرکوع، اور کہا گیا ہے رکوع تک تاخیر ہوئی تو جائز ہوگا. وقیل الی الرفع، اور کہا گیا ہے رکوع سے اٹھنے تک. والکل ضعیف، لیکن کہہ رہے ہیں تمام کے تمام یہ باتیں روایتیں ضعیف ہیں. والمعتمد انہ لا بد من القران حقیقتا و حکما وفی الجوہر ولا معتبر بقول الکرخی، اور مذہب معتمد یہ ہے کہ قران ضروری ہے، یعنی نیت کا شروع سے ملا ہونا ضروری ہے حقیقتا یا حکما. وفی جوہرہ، اور جوہرہ میں ولا معتبر بقول الکرخی، امام کرخی کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو انہوں نے یہ کہا کہ تحریمہ سے تاخیر ہو جائے اور اس کے بعد تو تاخیر وہ ثنا تک ہو یا اعوذ باللہ پڑھنے تک ہو یا رکوع تک ہو یا رکوع سے سر اٹھانے تک ہو تو ہو جائے گی نماز. امام کرخی کا جو یہ قول ہے کہہ رہے ہیں والکل ضعیف، تمام کا تمام ضعیف ہے. والمعتمد انہ لا بد من القران حقیقتا و حکما، بلکہ مذہب معتمد تو یہ ہے قران یعنی جو ہے شروع سے نیت کا ملا ہونا ضروری ہے، چاہے قران حقیقتا ہو اور جوہر میں
امام نے قدر یہ قول کا اعتبار نہیں ہے۔ وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ، رہا نیت تو وضو میں کس وقت ہونی چاہیے؟ فَقَالُوا فِي الْجَوْهَرَةِ إِنَّ مَحَلَّهَا عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ، تو جوہرہ میں ہے کہ اس کا محل جو ہے چہرہ دھونے کے وقت ہے، کہ وضو میں چہرہ دھونے کے وقت نیت ہو۔ وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ فِي أَوَّلِ السُّنَنِ، اور مناسب یہ ہے کہ اول سنت میں ہی نیت ہو۔ چہرہ تو بات کی بات ہے، جب سنت گٹوں تک ہاتھ دھونے سے کر رہا ہے، کلی بھی کرے گا، ناک میں پانی بھی ڈالے گا، تو چہرے کا نمبر تو بعد میں آئے گا، اسی وقت جو ہے اس کی نیت ہونا چاہیے۔ ان محلہ عند غسل الوجه وينبغي ان تكون في اول السنن، ہونا تو یہ چاہیے کہ سنت الیدین الی الرجلین، ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے کے وقت، لینال ثواب السنن المتقدمہ علی غسل الوجه، تاکہ وہ ثواب پالے ان سنتوں کا جو سنت جو ہے پیش ہیں، مقدم ہیں چہرہ دھونے پر۔ تو چہرہ دھونے سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ان کا بھی ثواب پالے گا، جب اولی سنت جو گٹے دھونے کی ہے اسی وقت سے جو ہے وضو میں نیت کر لے گا۔ وقالوا الغسل كالوضوء في السنن، اور کہا ہے غسل وضو کی طرح ہے سنتوں کے سلسلے میں۔ وفي التيمم ينوي عند الوضع على الصعيد، اور تیمم میں کس وقت جو ہے نیت کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں ینوی عند الوضع علی الصعید، پاک مٹی پر، جس مٹی سے تیمم کر رہا ہے اس پر ہاتھ رکھنے سے پہلے یہ جو ہے نیت کرے گا۔ وَلَمْ أَرَى وَقْتَ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ لِلثَّوَابِ، اور میں نے نہیں دیکھا کہیں امامت کی نیت کا وقت ثواب کے لیے۔ وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ وَقْتَ اقْتِدَاءِ أَحَدٍ بِهِ لَا قَبْلَهُ، کہ امام جو ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے مقتدیوں کی اقتداء کی نیت کرے گا۔ اس کا حکم نہیں دیکھا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب یہ ان تکونا وقت اقتداء احد به لا قبلہ، کسی بھی ایکاد مقتدی کے اقتداء کے وقت تو اس کا وقت ہے لا قبلہ، نہ کہ اس سے پہلے۔ کما انہ ینبغی ان تکونا وقت نیت الجماعت اول صلاۃ المامون، جیسا کہ مناسب ہے کہ جماعت کی نیت کا وقت جو ہے یہ اول صلاۃ المامون، مقتدی کی نماز کا شروع ہو۔ وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةِ الْإِمَامِ هَذَا لِلثَّوَابِ، اور اگر امام کی نماز کے درمیان ہو تو یہ ثواب کے لیے ہے۔ وَأَمَّا لِصِحَّةِ الْاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ، اور رہا اقتداء صحیح ہونے کے لیے امام کی، یعنی امام کی اقتداء کب درست ہوگی، مقتدی کس وقت نیت کرے کہ امام کی اقتداء صحیح ہو، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا، کہ اس وقت جو ہے مقتدی نیت کر لے۔ فقال فی فتح القدیر، تو فتح القدیر میں کہا ہے والافضل ان ینوی الاقتداء عند افتتاح الامام، کہ وہ نیت کرے اقتداء کی امام کے شروع کرنے کے وقت۔ فإن نوى حين وقف عالما بأنه لم يشرع جاز، وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه قيل لا يجوز۔ وأما لصحة الاقتداء بالإمام، اور رہا اقتداء کے امام کی اقتداء کے امام کے شروع کرنے کے وقت۔ فإن نوى حين وقف عالما بأنه لم يشرع جاز، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے شروع نہیں کیا ہے تو جازا۔ وَإِنْ نَوَى ذَلِكَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ شَرَعَ وَلَمْ يَشْرَعْ اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اگر اس نے نیت کی اس گمان پر کہ اس نے شروع کر دی، ولم یشرع، اور حالانکہ شروع کیا نہیں تھا اس نے، اختلاف فیہ قیل لا یجوز، اس میں اختلاف کیا گیا اور کہا گیا جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا نِيَّةُ التَّقَرُّبِ لِصَيْرُورَةِ الْمَاءِ مُسْتَعْمَلًا فَوَقْتُهَا عِنْدَ الاغتراب، اور رہا پانی کے مستعمل ہونے کے لیے
تقرب کی نیت کب کرے کہ تقرب کی نیت سے، قربے کی نیت سے جب وضو کیا جاتا ہے تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے. تو پانی جب استعمال کرے اس کا، تو پانی کے مستعمل ہونے کے لیے تقرب کی نیت جو ہے یہ کس وقت کرنا ہوگی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پانی مستعمل ہو جائے فوقت ہوا عند الاخترافی، تو اس کا وقت جو ہے جس وقت چلو میں پانی لے اس وقت نیت کرے قربے کی کہ میں وضو کر رہا ہوں اس پانی سے، تو پانی جو ہے مستعمل ہو جائے گا. واما وقت مانا جائے گا، واما وقت زکاتی، اور نیت کا وقت زکات میں کس وقت ہے. فقال فی الہدایہ، تو ہدایہ میں کہا لا یجوز اداء الزکاۃ الا بنیۃ مقارنۃ للاداء، کہ زکات کی ادائیگی جائز نہیں ہے الا بنیت مقارنۃ للاداء، مگر ایسی نیت سے جو ادا سے مقارن ہو، یعنی ملی ہوئی ہو، کہ جب ادا کر رہا ہے زکات تو نیت ہو تو ادائیگی سے مقارن نیت ہوگی جبھی جائز ہوگی. او مقارنۃ لعدل مقدار ما وجب، یعنی جو مقدار واجب ہے اس کو اصل مال سے، ٹوٹل مال سے دور کرتے وقت جو ہے، علیحدہ کرتے وقت نیت کی، تو یہ بھی جو ہے شرطی نہیں ہے. تو اس لیے کہ زکات ایک عبادت ہے اور اس کی شرط جو ہے نیت ہے. والاصل فی الاقتران الا ان الدفع يتفرق فاكتفى بوجودیہ حالت العزلی تیسیرا كتقدیم نیت الصوم، اور اصل اس میں اقتران ہے مگر دفع متفرق ہو جائے گا. فاكتفى بوجودها حالت العزلی تیسیرا كتقدیم نیت فی الصوم، تو اکتفا کیا اس کے پائے جانے کا نیت کے حالت العزلی، مال کو جدا کرنے کی حالت میں، تیسیراً آسانی کے لیے، کہ جس وقت مال وہ اصل رقم سے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو جدا کر رہا ہے اس مقدار کو. مثال کے طور پر 1,00,000 پر 2,500 روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو 1,00,000 سے جب وہ 2,500 جدا کر رہا ہے پیسے کی زکوٰۃ کے ہیں، اس وقت نیت کر لی تو جو ہے وہ نیت کام آئے گی، چاہے ادائیگی کے وقت اس نے نیت کی ہو یا نہ. وَالْجَوَازُ تقدیم الاداء، اور فقہاء نے تقدیم کو جائز قرار دیا ہے ادا پر. ادا پر جو ہے تقدیم بھی جائز ہے. لیکن عند العزل، لیکن جدا کرتے وقت. وَهَلْ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنِ الْأَدَاءِ، فقال في شرح المجمع لو دفع بلا نیة ثم نوى بعده فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جائز قرار دیے تقدیم ادائیگی پر، لیکن عند العزلی کہہ رہے ہیں تقدیم ادائیگی پر جائز ہے لیکن مال کو جدا کرتے ہو. وَهَلْ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنِ الْأَدَاءِ، کیا ایسی نیت سے جائز ہے جو ادا سے متاخر ہو. مثال کے طور پر فقیر کو مال دے دیا زکوٰۃ کا اور نیت بعد میں کی زکوٰۃ کی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حل یجوز بنیۃ متاخرۃ عن الاداء، کیا جائز ہے ایسی نیت سے جو ادا سے متاخر ہو. فقال فی شرح المجموع لو دفع بلا نیت، اگر اس نے دفع کیا یعنی ادائیگی کی بغیر نیت کے، ثم نوى بعده، پھر اس نے اس کے بعد نیت کی، تو آپ کہہ رہے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا فِي يَدِ الْفَقِيرِ جَازَ فَإِلَّا فَلَا. فقیر کو زکوٰۃ دے دی اور نیت کر رہا ہے بعد میں، تو جواز کی شکل یہ ہوگی کہ اگر وہ مال ابھی فقیر کے ہاتھ میں موجود ہے، اس نے استعمال نہیں کیا ہے، اس نے خرچ نہیں کیا ہے، تب تو اس کی نیت معتبر ہو جائے گی. اور فقیر کے ہاتھ سے نکل گیا، اس نے خرچ کر دیا، تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو شخص نیت کر رہا ہے اس کی نیت کا اعتبار اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وَأَمَّا فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا فِي يَدِ الْفَقِيرِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، اگر مال قائم ہو فقیر کے ہاتھ میں تو جائز ہے ورنہ نہیں. وَأَمَّا صَدْقَةُ الْفِطْرِ فَكَالزَّكَاةِ نِيَّةً وَمَصْرَفًا، قَالُوا إِلَّا الذِّمِّ فَإِنَّهُ مصرف للفطر دون الزکاة. وَأَمَّا صدقۃ الفطر، اور رہا صدقہ فطر،
فقط زکات ہی نیتن و مصرفتن، تو صدقہ فطر جو ہے زکات کی طرح ہے نیتن اور مصرف کے اعتبار سے، کہ جس طریقے سے زکات کا حکم ہے اسی طریقے سے صدقہ فطر کا بھی حکم ہے۔ قالوا الا الذمی، مگر فقانے کا مرضی فإنه مصرف للفطری، کہ صدقہ فطر کا تو ذمہ مصرف ہے، دون زکات، زکات کا نہیں۔ واما الصوم، اور رہا روزہ، فلا يخلو اما يكون فرضا ونفلا، فإن كان فرضا فلا يخلو اما يكون اداء رمضان غيره، تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو روزہ جو ہے فرض ہوگا یا نفل ہوگا، اگر فإن كان فرضا، اگر فرض ہوگا تو فلا يخلو اما يكون اداء رمضان غيره، یا تو رمضان کی ادائیگی کا روزہ ہوگا، او غیر اس کے علاوہ، فإن كان اداء رمضان جاز بنیۃ متقدمۃ من غروب الشمس وبمقارنۃ، اگر ادائیگی رمضان کا روزہ رکھا ہے تو کہہ رہے جائز ہے بنیۃ متقدمۃ، اس نیت سے جو مقدم ہو، من غروب الشمس، غروب شمس سے، وبمقارنۃ وهو الاصل، اور ملی ہوئی ہو نیت شروع سے، مقدم نہ ہو ادائیگی رمضان کے روزے پر، تو اور بہتر ہے، اور پہلے سے جب بھی جائز، وہ بھی متاخرۃ عن الشروع الی ما قبل نصف النہار، اور نیت متاخرہ سے بھی جائز ہے شروع سے ما الی ما قبل نصف النہار شرعی، یعنی شروع کرنے سے نصف نہار شرعی کے ما قبل تک جو ہے، اگر نیت متاخرہ ہے تو روزہ جو ہے جائز ہوگا، یعنی روزہ تو رکھ لیا فجر کے بعد، کچھ کھایا پیا نہیں، لیکن جو ہے نیت نہیں کی تھی، نیت کی بعد میں، تو اس کو اختیار ہے کہ زوال کے وقت نصف النہار شرعی جو ہے جب تک نیت کر لے، تیسیرا علی الصائمین، اور یہ حکم جو دیا ہے روزداروں پر آسانی کے لیے ہے، کہ بعد میں روزہ رکھنا شروع کر دیا عملاً، اور نیت کی بعد میں، تو غروب شمس نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کر لیتا ہے تو جائز کا رمضان کی ادائیگی کے علاوہ ہے، یعنی جیسے قضا کا روزہ ہے، او نظر کا ہے، او کفارے کا روزہ ہے، فیجوز بنیت متقدمۃ من غروب الشمس الی طلوع الفجر، تو یہ روزہ نیت متقدمہ کے ساتھ جائز ہے، یعنی غروب شمس سے، سورج ڈوبنے سے طلوع فجر تک ادائے رمضان ہے، کفارے کا روزہ ہے یا نظر کا ہے، تو اس کی نیت، مان لو صبح کو روزہ رکھنا ہے تو اس سے پہلے جو رات گزری ہے، تو رات کا جو غروب شمس ہوا تھا، تو جب سے لے کر جو ہے طلوع فجر تک جائز ہے، وَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ، اور جائز ہے ایسی نیت کے ساتھ بھی جو کہ مقارن ہو طلوع فجر کے، لأن الاصل القران، کیونکہ اصل جو ہے قران یعنی ملانا ہے، کما فی قطاوہ قاذفہ، وَإِنْ كَانَ نَفْلًا پکا رمضان ادان، اور اگر روزہ نفل ہو تو وہ رمضان کی طرح ہے ادائیگی کے اعتبار سے، اما الحج ہونا چاہیے، فالنیت فی سابقۃ علی الاداء، تو نیت اس میں سابق ہے ادائیگی پر، عند الاحرام، احرام کے وقت پہ، جس وقت احرام باندھتا ہے تو ابھی حج کی ادائیگی یعنی مناسک حج کی ادائیگی تو شروع نہیں کی ہے، مگر احرام باندھتے وقت ہی اس نے جو ہے نیت کر لی، تو نیت ثابت ہے یہاں پر ادائیگی، وہ نیت، اور وہ نیت ہے ما تلبیتی، تلبیہ کے ساتھ، او ما یقول مقام من سوق الہدی، اس کے جو بھی قائم مقام ہو احرام کے، یعنی ہدی وغیرہ کا ہاکنا حج میں، تو اس وقت بھی نیت کر سکتا ہے یا احرام کے وقت، اور شروع کرے مناسک حج، مان لو وقوف عرفہ ہے یا طواف زیارت ہے، جو شروع کرے تو اس وقت نیت کرے، یہ تو ایسا جو ہے اس میں نہیں ہے، بلکہ نیت جو ہے یا تو حج کے
احرام باندھتے وقت ہوگی، یا ہدی وغیرہ جو اس نے بھیجنا چاہتا ہے قربانی کی نہیں، اس وقت ولا يمكن فيه القران والتاخر، ممکن نہیں ہے اس میں قران اور تاخر، لانه لا يتصل افعاله، اس کے افعال صحیح نہیں ہے، الا اذا تقدم الاحرام، مگر جب احرام مقدم ہوگا، پہلے سے احرام ہوگا، جبھی جو ہے وہ حج کے افعال کر پائے گا۔ وہو رکن فیہ او شرط علی قولین، اور وہ اس میں رکن ہے یا شرط ہے دو قولوں پر، یعنی احرام باندھنا حج کے لیے یا تو رکن ہے یا شرط ہے، دو قول ہیں اس میں۔ حل تصیح نیت و عبادت وہو فی عبادت اخری، کیا صحیح ہے عبادت کی نیت اور وہ دوسری عبادت میں ہو؟ قال فی الفنیہ نوافی صلاۃ مکتوبۃ، کہ اس نے شروع کیا فرض نماز میں، وہ نافلۃ الصومی یا نفل روزے میں، تصح نیتہ، نیت اس کی صحیح ہوگی، ولا تفسد صلاتہ، اور اس کی نماز جو ہے فاسد نہ ہوگی۔ چلیے ٹھیک ہے۔